96 سے 23 تک تقریباً مسلسل اللہ ماشاءاللہ تقریباً مسلسل اس مسجد میں آدمی ہو رہی ہے، اور میں اس لائق کو نہیں، دیدار کی لائق تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے کہ رخ کی لڑکیاں ہیں۔ چند لمحات کی حاضری ہے، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ آج ایک عاشق صحابی کا قصہ، واقعہ، دردناک، محبت سے لبریز، دکھ بھری داستان، جو اس نے سب کچھ میرے نبی پہ قربان کیا، آقا کا دامن نہ چھوڑا۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور، ایک ذکر ایک مکے کا نوجوان تھا، بہت حسین، بہت جمیل۔ جب مکے کی بازار میں دھاگ سن گراتا تھا تو مکے کی بازار میں چل تھل مچ جاتا تھا۔ یہ کون اتنا حسن، اتنا حسین، اتنا حسن، اتنا جمال، اتنا کمال کا حسن کہ جب نکلتا تھا تو دیکھنے کے لیے عالم اس کا منتظر رہتا تھا، وہ منتظر بن رہتا تھا، ناظرین دیکھنے والے منتظر رہتے تھے۔ ایک بار یہی نوجوان 16-18 سال کی ہے، عمر کتنے ہیں؟ صرف 16-17-18 سال کی عمر ہے ابھی کافر، یہ بھی ذہن میں رکھے ہے، یہ کافر، ابھی نان مسلم، اسلام قبول نہیں کیا۔ جب یہ مکے کی بازار میں اپنی شان و شوکت سے، جاہ و جلال سے، حسن و کمال سے جب مکے کی بازار میں آیا تو ادھر آنا کلا محبوب رب ذوالجلال، حسن کا پیک، مذہب وجہ اللہ، مذہب نور اللہ، مذہب عین اللہ، خود ید اللہ والا محبوب اسی مکے کی بازار میں سامنے اس کے آئے نہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے جب میرے نبی کے حسن کو دیکھا، رخ الدعا کو دیکھا، جشن بازار کو دیکھا، واللیل کی زلفوں کو دیکھا، ید اللہ کی ہاتھ کو دیکھا، علم نشرہ کے سینے کو دیکھا، تو طرف اٹھا، بس دل کی باندھ کے دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھل پھل میں کہتا تھا کہ میں یہ حسین و جمیل ہوں، یہ تو اور بھی اعلیٰ افضل ذات ہے جس کے متعلق تاجدار گوڑا نے کہا مکھ چندر بدر، یہ وہی کہہ رہا تھا نا، مکھ چندر بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے، ہاں محبوب میرے دیدے نشان، کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے، محبوب رکھا ہن مد دھریاں، تو پھر تاجدار گھوڑا نے کہا کہ کیوں نہ کہوں سبحان اللہ، سبحان اللہ، ما اجملکا، ما احسنکا، ما اکملکا، کتھے میرے گئے، کتھے آج اپنی حقیقت مجھے اپنی پستی پہ نظر ہے، تیری رفتوں کا خیال ہے، مگر اپنے دل کو میں کیا کروں، اسے پھر بھی سب کے مثال سبحان اللہ، ما اجملکا، ما احسنکا، ما اکملکا، کتھے میرے علی، کتھے تیری صدا، استاد اکھنا کتھے جانا۔ جب اس نے نبی کے چہرے کو دیکھا تو دیوانہ ہو گیا، آقا کے حسن کا مستانہ ہو گیا، سب کچھ بھول گیا، بس صرف ایک ہی نام زبان پہ جاری ہو گیا، محمد 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 محمد۔ پیر فرید کے رنگے ہوئے خواجہ غلام قطب الدین فریدی کے دادا مولانا احمد یار فریدی فرماتے ہیں، محمد محمد پکیلے گزر گئی، محمد محمد پکیلے گزر گئی، احد احمد ملے کے گزر گئی، میں اپنی حیاتی تو قربان دیوا خدا کو محمد صلی سبحان اللہ۔ اتنی کیفیت کھانا بھول گیا، اس نوجوان کو پینا بھول گیا، بس ایک ہی لفظ زبان پہ ہر وقت جاری رہتا تھا، مکھ چندر بدر، مکھ چندر بدر۔ یہ چہرہ جس نے اس نوجوان حسین و جمیل کے دل پہ مسلط ہو قبضہ کر لیا، پھر یہی ایک ہی لفظ سے یاد تھا، محمد 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 محمد، آ جائے محمد محمد
محمد محمد محمد، رشتے داروں میں جائے تو یہی لفظ محمد 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی قدر حسنہ و جمالہ و جودہ و نوالہ و اصحابہ و آلہ، بس ایک ہی زبان پہ لفظ آپ کا نام لیتا۔ گھر والوں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ نوجوان کو دیا، نوجوان کو ہم سے گیا، یہ تو نبی کا دیوانہ ہو گیا، جس کا نام جپتے ہیں، جس کا نام لے رہا ہے، یہ تو اسی کا ہو گیا۔ انہوں نے بہت پریشر ڈالا، کس قسم کی اذیتیں دی، تو پیر فرید نے اسے شاید عالم ارواح میں سبق دے دیا تھا، ایرادو آمینہ، اس رات نام یہ ایرادو آمینہ، یہ این قدم کی ہوگی بتا بچکے نہ دیکھی کنڈ والا ایدہ کری سر پہنتر۔ جب جس جگہ پہ جا گیا تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا، یہی راستہ صراط مستقیم کا اس نے سوچ لیا، سدھار لیا، یہی فیصلہ کر لیا کہ بس بقیہ زندگی جو بھی ہے محمد کے نام پہ ہو۔ ہمارے پریشان ڈالتے رہے، جو بھی پوچھے کہتے کچھ نہیں، پوچھتے کیا ہو گیا، کہتے کچھ نہیں ہوا، بس محمد 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آخر یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے چند ماہ پہلے اس کا دل آقا نے دے دیا، آقا کی محبت میں یہ گرفتار ہو گیا، سرشار ہو گیا، مست ہو بے خود ہو گیا۔ تو جب اس نے نام نہ چھوڑا تو انہوں نے یہ کہا کہ خبردار، اس کا والد فوت ہو گیا تھا، یہ بچہ یتیم تھا، والد اس کا نہیں تھا، چچا اس کی کفالت کرتا تھا، اور چچا بزنس مین تھا، مکے کا بہت بڑا تاجر تھا، اور اس نے اپنا سارا بزنس کاروبار اسی یتیم عقیدے کو دے رکھا تھا۔ بندے کہا خبردار اگر یہ نام نہیں ورنہ یہ کاروبار سب کو چھین دوں گا۔ اس نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ لے اپنی چابی، یہ صدق سوال اپنا سب کچھ، بس ہے بھی محمد، تھا بھی محمد، ہے بھی محمد، ہوگا بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی دوران میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ چھوڑ کر مدینہ روانہ ہو گئے، تو پھر اسے بتایا گیا اس کا تو نام لیتا ہے نا وہ تجھے چھوڑ دے۔ تو شاید کسی عاشق نے اس لیے کہا تھا لجپال پرید نو توڑ دے نہیں، وہ جتنی پاؤں پھڑ دے مڑ چھوڑ دے نہیں۔ آقا چھوڑ دے، مجھے چھوڑ دے، مجھے تنہا کر دے، کہاں گئے؟ تو بتایا گیا مدینہ منورہ، مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ تو پھر دوسرا نام اشراف نے ملا لیا، مدینہ 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 مدینہ، میں کشو آؤ آؤ مدینے چلے، کشتی ساتھی کوثر سے پی۔ بشارت یہی دو نام، پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب دوسرا نام مدینہ مدینہ مدینہ۔ جب رنگ پر ہے بہار مدینہ، یہ سب جنتی ہیں، نثار مدینہ، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، شب و روز خاک مزار مدینہ۔ اور مبارک رہے اندری ہو تمہیں گل، اور ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ۔ جب آقا کو پتہ چلا کہ آقا تو ہجرت کر کے مدینہ منورہ کو نام جپتا تھا، میں مدینے جانا ہے، میں مدینے جانا ہے، مجھے مدینے جانا ہے، میں مدینے جانا ہے، سب کچھ چھوڑ دیا مگر نبی کا دامن نہ چھوڑ۔ آخر تک ایک لاش، آخر اس کو جب یہ کہا کہ نبی کے نام پہ سب کچھ قربان کیا، پھر اس نے چچا نے کہا ابھی بھی نام نہیں چھوڑتا، یہ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں نا یہ تمہارے نہیں ہیں، تمہارے باپ کے نہیں ہیں، یہ میری کمائی سے ہے، جا کے کپڑے بھی اتار۔ اللہ کی قسم حدیث میں آیا، اس نے ویرانے میں جا کر دیوار کی پسے پردہ جا کر اپنا کپڑے جوتا اتار کر چچا کے منہ میں دیکھ مارا، آج یہ لے اپنے کپڑے، یہ لے اپنی جوتی، میں یہ نام کبھی چھوڑ سکتا۔
قربان کیا. پھر ماں کو اس نے پکارا, اماں مہربانی فرما, کوئی چادر کوئی دوپٹہ تو دے تاکہ میں شادر کو ڈھانپوں, تاکہ میں شادر کو ڈھانپوں. ناک سے گھٹنے تک یہ حصہ ہر مسلمان آپ کے مطابق کے لیے چھپانا فرض ہے, ضروری ہے, واجب ہے, لازم ہے. ماں تو ماں ہوتی ہے نا, ماں کا تو اس کے دل میں تھی نا, تو اس نے اپنی چادر باہر سے پھینکی. اس سے جب حدیث میں آیا کہ اس نوجوان نے اپنی ماں کی چادر کے دو ٹکڑے کیے, ایک حصہ نیچے تہبند کی جگہ پر تھا اور دوسرا حصہ کندھے پہ رکھا اور ننگے پاؤں مدینے کی طرف بھاگ. یہی لفظ ہے محمد 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 محمد. پیر فرید رحمۃ اللہ علیہ اس کا شیخ منظر اپنی شرح کی زبان میں یوں بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ تھی جو چوتھا تھی ہند سندھ پنجاب کے مار پھرا, سن پر بے شہر بازار پھرا, مگر یار ملے کہیں سما سبب, اتنا میں اچھڑی نیت جان پلٹ, آقا خوش بستی بچ ملک عرب. آخر آپ خود سوچیں, جو حضرات مدینہ منورہ مکہ حرمین شریفین کی یادیں دے کے آئی ہیں, انہیں پتہ ہے کہ موسم وہاں کتنا سخت ہے اور سنگ ریزی ہے, پتھر کی زمین ہے, نوکیلے پتھر, نوکدار پتھر, جوتا نہیں تھا. بھاگتے بھاگتے پتہ نہیں دن کہاں گزرتا تھا, رات کہاں گزرتی تھی, کہاں کھاتا تھا, کہاں پیتا تھا. آقا کی محبت میں دیوانہ ہو کے بھاگتا بھاگتا کچھ عرصہ لگا, مہینہ, ڈیڑھ ماہ, کتنا عرصہ لگا, پیدل سفر کرتے 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 جب مدینے جا کے پہنچا. ٹکڑے کھا کھا یاد ادھر ٹکڑے کیوں سجائے, ایک ایک ٹکڑے تو شائے شکرے گول گما. یہ نا گول گتا میں یاد دینا, تم بال بچے از کسرے دیاں کروں تیرے نام پہ جا فدا. ایک جان کیا دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کرو ہوں جہاں. آخر منچدہ واجبہ جو محنت کرتا ہے ضرور پا لیتا ہے. انما العسر یسرا, پہلے دکھ ہے تو پھر آقا کا قرب بھی تو ملتا ہے نا. پہلے اجر تھا, پہلے فراق تھا, پہلے جدائی تھی, اب محبوب کے قدم میں جب سامنے ہو دعا نہ کرتی. آقا کا دربا تربا گوہرہ لگا ہوا تھا. شمع رسالت کے پروانے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین موجود تھے. تو جب آقا کو دیکھا ہوگا تو اس کی خوشی کا کیا حالت ہو, خوشی سے آنسو نکل رہے تو ایسے فریاد کرتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کئی ماہ سے بیدار نہیں ہوا تھا, نام جپتا رہا, تڑپتا رہا, بے قرار رہا دادا کے دیدار کے لیے. تو آقا نے بھی تو دیکھ لیا یہ ہے تو وہی میرا ہے جس نے سب کچھ میری راہ کو قربان کیا, ماں کو قربان کیا, فیملی کو قربان کیا, عزیز و اقارب کو قربان کیا, اپنا کاروبار قربان کیا, اپنے کپڑے اتار کے پھینک دیے, اپنا جوتا بھی اتار کے پھینک دیا تھا. ہے کوئی بھیا سے تو آپ نے فرمایا لبیک, میں حاضر ہوں. آپ نے جب اسے قریب کیا, اپنے علم نشرہ کو سینے سے لگایا, کلمہ بھی پڑھایا, کھانا بھی کھلایا, پانی بھی پلایا, کپڑے بھی دیے, اپنے ساتھ بھی بٹھایا, اور اس کا دیا اسلامی نام پتہ کیا رکھا, حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عاشق کی ذات کا نام حضرت عبداللہ رکھا, منتخب کیا, اسلامی نام طریقہ. ہر وقت نبی کے قرب میں آقا کے پہلو میں بیٹھا رہا, بس ہوا دوں سب کچھ قربان کروں, آقا تیرے ایک کتاب کی جھلک پہ سب کچھ قربان. جب آقا کے ساتھ بیٹھتا تھا تو آقا بھی مالا مال تو فرماتے تھے نا, پتہ تو تھا اس نے کتنا قربانیاں دی ہیں, آپ نے اور میں نے کتنا قربانی دی ہے. کہ کپڑے پہ کسی نے نبی کے نام کے لیے ہم سے چھینے, جوتا چھینا, کھانا پینا چھینا نہیں, ہم تو اب نام کے مسلمان ہیں. قربانی دی ہے تو صحابہ نے دی ہے نا. دیکھو تو صحیح, سب کو آقا کی ذات کے لیے
رب رسول کے لیے سب کچھ قربان کر کے جب آقا کے ملک میں آیا نا تو اسی وقت جنگ تبوک کے ابتدائی ایام شروع کی. جنگ تبوک کی تیاری شروع ہونے لگی. تو جب جنگ تبوک کی تیاری شروع تھی نا تو یہی نوجوان عبداللہ نو مسلم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میرے لیے آپ دعا فرمائیں کہ میں اس جنگ میں بھی شریک ہوں, جنگ میں بھی جاؤں, قتال بھی کروں, جہاد بھی کروں, قتال بھی کروں اور اسی جنگ میں شہید ہو جاؤں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ باہر جا, مدینے سے باہر جا اور کسی درخت کا کوئی چھلکا لیا, اس طرح پتا ہوتا ہے نا کھجور کا وہ لیا. تو حدیث میں آیا وہ باہر گیا, کھجور کا پتا یا کوئی کھال وغیرہ لے آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتے کھجور کے پتے کو یا جو بھی اس میں لے آیا آقا نے سیدھے بازو پہ اس کے باندھ دیا اور فرمایا اے عبداللہ میں بھی ساتھ ہوں, میری دعا بھی تیرے ساتھ ہے, بالکل یہ جنگ میں ضرور جائے گا, قتال بھی کرے گا مگر شہید نہیں ہوگا اور اس کے بعد زندہ رہے گا. کافی عرصہ زندہ رہنے کے بعد پھر بیمار ہوگا, مرد بشار آئے گی, پھر اس بیماری میں تو فوت ہوگا. مگر سن لے میں نے اللہ سے تیرے لیے شہادت کا درجہ دے دیا ہے. وہ جان بھی کرے گا, جب بھی کرے گا, تو ہے شہید کیونکہ تو نے میرے نام پہ رب کے نام پہ اتنا قربانی دی ہے, تیرے دل میں لگن سچی ہے, تو میں اللہ سے تیرے لیے شہادت کا درجہ لے چکا ہوں. پھر اس نے کہا یا رسول اللہ مہربانی فرمائیں میرے لیے دعا کریں کہ میں اس جنگ میں بھی شامل ہوں اور شہید قتال بھی کروں اور شہادت کا جام بھی نوش کروں. آپ نے فرمایا بالکل اے عبداللہ میں تیرے ساتھ ہوں, میں تیرے ساتھ ہوں, جنگ میں بھی جائے گا, قتال بھی کرے گا اور شہید نہیں ہوگا, اس کے بعد زندہ رہے گا. مرجع مثال میں پھر موت ہوگی, مگر میں نے اللہ سے تیرے لیے شہادت کا درجہ مانگ لیا, اللہ نے مجھے تیرے لیے شہادت کا درجہ عطا کر دیا. پھر تیسری بار بھی ایسے ہوا اور حدیث میں آیا کہ آقا کی محبت میں ڈوبا ہوا یہ نوجوان, یہ نو مسلم جنگ میں شہید نہیں ہوا, بعد میں زندہ رہا. لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو کوئی پتہ نہیں کوئی کب کہاں مرے گا, میرے نبی کو پتہ تھا, میرے نبی نے پہلے بتا دیا تھا اس جنگ میں شہید نہیں ہوگا, بعد میں بیمار ہوگا, اس بیماری میں تیری موت آئے گی اور پھر بھی اللہ سے نہیں تیرے لیے شہادت کا درجہ دے دیں. تو جو عاشق ہے نا میں مر کے بھی نہیں مرتا, میں مر کے بھی نہیں مرتا, جن کی نظر ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور صحابی ہے نام ہے جن کا حضرت ظاہر, زا الف ہا اور را, ظاہر حضور کے صحابی, یہ دیہات کے رہنے والا ہے, یہ عربی ہے, مدینے کا باشندہ نہیں, شہر میں رہنے والا نہیں, عربی سے کہتے ہیں جو دیہات میں رہتا ہو. یہ حضور کا صحابی ظاہر دیہات میں رہنے والا تھا اور رنگ کا سیاہ تھا, رنگ کا بھی سیاہ تھا, سیاہ فام تھا. اچھا بات آ گئی رنگ, تو ہم ہیں تو سب اولاد یاد ہے, آدم کے بیٹے ہیں علیہ السلام, ابو بشر آدم ہے نا, تو کوئی کس رنگ کا, کوئی کس رنگ کا, کوئی مومن, کوئی کافر. ہاں اس کے ضمن اور بات بھی توجہ سے سنیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرمایا تھا نا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. کہ بتاؤ میں آدم کو پیدا کرنے والا ہوں, میں زمین میں اپنا نائب اسسٹنٹ بنانے والا ہوں, تمہارا کیا مشورہ ہے؟ تو تمام فرشتوں نے ہماری مخالفت کی, یہ قرآن کا بات. تو میرا فیصلہ یہی تھا انی عالم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں بلکہ تمہیں کیا پتا, تمہاری نگاہ ان فسادی ہوتی ہے, میری نگاہ اپنے یہاں ہوتی ہے.
کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا محبوب اس وقت کو یاد کرو تو بھی تو اس وقت موجود تھا نا جب میں نے تیرے داد آدم کی پیدائش کا مشورہ فرشتوں سے لیا تھا تو بھی تو اس میں موجود تھا. وہ بات یاد کر. تو جب آدم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آیا تو اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا اے جبریل جی رب جلیل اور میں جاؤ زمین میں 4 کونوں میں سے 4 کارنرز 4 کونوں میں سے 40 گز 7 قسم کی مٹی لے 40 گز 7 قسم کی مٹی زمین سے مختلف کونوں سے لے لیا. سرخ مٹی بھی لیا سفید مٹی بھی لیا سیاہ مٹی بھی لیا اور نرم مٹی بھی لیا اور پتھر والی سخت مٹی بھی لیا اور طیب بھی لیا پاک صاف مٹی بھی لیا اور خبیث گندی مٹی بھی لیا. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جبریل آئے نا زمین کے پاس اس نے کہا زمین نے اے جبریل تجھے اس آواز کا دیتی جس نے تجھے بھیجا مجھے ہاتھ نہ دیا مجھے مجھ سے مٹی نہ. پھر میکائیل کو بھیجا اس نے اس کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا. پھر اسرافیل کو بھیجا اس کے ساتھ بھی مٹی نے یہی رویہ اختیار کیا. ایٹ لاسٹ آخر میں اللہ نے فرمایا اے اسرائیل جی رب جلیل ورنہ تو جا زمین سے مٹی لے آ. تو جب اسرائیل کو جانتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جانتے آتا ہے یا نہیں؟ ہمارے گھر میں تو کوئی بار آ چکا ہے آپ کے بعد بھی آتا تو روکا ہے آگے لے لیا اکثر بیشتر آتا رہتا ہے نام تو سنا ہے نا مالک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام جب کسی کو نہیں دیکھتا کسی کو دیکھتے ہیں یہ بچہ ہے کسی کو دیکھا یہ نیک ہے کسی کو دیکھا یہ گناہ گار ہے کسی کو دیکھا یہ بڑا ہے کسی کو دیکھا یہ چھوٹا ہے نہیں جب وہ اسی اللہ نے بھیجا تو مٹی نے وہی بہانہ بنایا کہ اللہ کا واسطہ دیتی مجھے ہاتھ نہ لگا. تو اسرائیل نے کہا خبردار میں مٹی لے کے جاؤں میں اللہ کے حکم کی نافرمانی کروں مٹی میں لے کے جاؤں گا. تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام جب 4 کونوں میں سے 7 قسم سرخ سفید سیاہ نرم سخت طیب طاہر خبیث مٹی لی تو پھر اللہ کی بارگاہ میں لے گیا مولا یہ لے. تو اللہ نے فرمایا اچھا تو نے مٹی سے مٹی ایک نقطہ ہے تو نے مٹی سے مٹی تو نے دی ہے اب ڈیوٹی بھی تیری لگاؤں گا اس مٹی کو مٹی میں ملانا بھی تو اس وقت اس کی ڈیوٹی لگا دی گئی امانت تو نے اٹھائی تھی مٹی تو لے کے آیا تھا اب تیرے ہی واسطے سے میں اس مٹی کو مٹی میں ملواؤں گا تو تیرے واسطے سے. تو پھر اس کی ڈیوٹی لگا دی. کیوں ڈیوٹی لگائی؟ ملک الموت کی کہ مٹی اسی نے اٹھائی تھی اور کسی بھی اللہ سے مقرر کر دیا اس مٹی کو مٹی میں ملانے والا بھی تو مٹی لے کے جانا تھا کہ بات آتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل جی رب جلیل ارشاد. اللہ رب العزت فرمایا مٹی کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر تقسیم کر. ایک حصے کو جنت میں نہر سرسبی کوثر جبو کے لیا اور دوسری خبیث مٹی کو جہنم کے گڑھوں سے گزار کے لیا. جب وہ دونوں کو جمع ملا کے آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ید قدرت سے آدم کا سٹرکچر آدم کا پچھڑا آدم کا جسد خاکی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ید قدرت سے خود بنایا اور آدم کا جب خود سٹرکچر پنجرا خود جب بن گیا ونفخت فیہ من روحی آدم کے جسم سٹرکچر میں اللہ نے خود اپنی روح ڈالا. اپنی روح کسی عطا کر دی آدم علیہ السلام کو. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 قسم کی مٹی منگوائی تھی
سنا نا 7 قسم کی مٹی. تو اسی لیے اولاد آدم تو سب ہے، مگر کسی میں سیاہی کا کلر ہے، کسی میں سفید کلر ہے، کسی میں سرخی ریگستان کا کلر ہے، کسی میں سختی ہے، کسی میں نرمی ہے، کوئی خبیث ہے، کوئی مومن مسلمان ہے. یہ اسی مٹی کا اثر ہے، یہ اسی مٹی کا اثر ہے. اور جو صحابی حضرت صاحب وہ بظاہر سیاہ فام تھے، رنگ کے تو کالے تھے، مگر دل کے تو آلہ تھے، دل کو تو نرالے تھے نا. رب رسول کی محبت میں غرق تھے. یہ عربی صحابی حضرت صاحب جب مکے اپنے گھر سے دیہات سے مدینے آتا تھا تو دیہات کی تحفے تحائف آقا کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے لے آتا تھا. جتنا دن رہتا آقا کا دیدار کرتا. جب جانے لگتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی عربی سیاہ فام کو مدینے کے تحفے دے کے روانہ کرتا. اس کا مطلب حدیث میں آیا تحادو تحابو، آقا نے فرمایا ایک دوسرے کو گفٹ تحفے دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے، محبت پروان چڑھتی ہے، محبت بڑھائے نفرتیں مٹاؤ. آقا نے اجازت دیا اور خود ترقی کر کے ثابت کر دیا کہ لیتے بھی تھے تحفے اور اسے جاتے وقت مدینے کے تحفے گفٹ دے کے روانہ کرتے تھے. یہی عربی سیاہ فام، یہ جامع ترمذی سیاسی تک صحیح حدیث، یہی سیاہ فام مدینے کی بازار میں کھڑا ہے، خرید و فروخت میں مصروف ہے، مشغول ہے، کوئی چیز بیچ رہا ہے، کوئی چیز لے رہا ہے. تو اسی اسلام میں آقا دو جہاں خسرو خوباں شجاع ہدایتہ عزیز مصر سمدیت مالک مملکت عدیت حضور حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت الثنا اسی بازار سے گزرے اور آقا نے دیکھ لیا یہ وہی تو ہے، یہ وہی ہے نا صاحب جو مجھے تحفے دیتا ہے، جاتے وقت مجھ سے تحفے لے کے جاتا ہے. تو آقا عالم خسرو خوباں اللہ کے محبوب آج کے شاہ سوار حسنین کے نانا زہرا پاپا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپکے چپکے آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے پیچھے سے آ کے سارے آنکھوں پہ ہاتھ آئے. کیا منظر ہوگا کہ رب کا محبوب ہے، ید اللہ کے ہاتھ ہے، اور ادھر ظاہر جو بظاہر سیاہ فام تھا اس کی آنکھوں پہ چپکے چپکے آ کے ہاتھ رکھ دیا. تو اس نے کہا او ظاہر کون ہے مجھے چھوڑ، کون ہے مجھے چھوڑ دے، کون ہے مجھے چھوڑ دے. نہ آقا چھوڑتے ہیں، نہ جواب دیتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ چھوڑتے ہیں، بلکہ خاموش رہ جاتے ہیں. جب 2-3 بار اس نے کہا کون ہے مجھے چھوڑ دے، اس نے چیک کیا تو دیکھو یہ ہاتھ کس کا ہے. آپ بھی ایسے کرتے ہیں، ایسے دوستوں کے ساتھ کیا کرو، یہ میرے نبی کی سنت ہے. یہ آقا کا طریقہ ہے نا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اچھا طریقہ تو میرے نبی کا ہے نا. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اپنوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ نہیں، جو پیارے ہونا ان کے ساتھ ایسا کرنا چاہیے. کیوں کہ یہ بھی تو میرے نبی کی سنت ہے نا، یہ بھی تو میرے نبی کے ادا ہے نا. تو آگے بھی ساتھ فرمایا نا جو میری سنت کو زندہ کرے گا 100 شہید کا ثواب پائے گا. تو آپ اسی لیے کہ اللہ ہمیں 100 شہید کا ثواب عطا فرمائے. ایسا اپنوں کے ساتھ کیا کرو اور محبت بڑھایا. یہ محبت کا تاثر کیا. جب اس نے پوچھا نہ آپ میں چھوڑتے ہیں نہ بولتے ہیں، خاموشی اختیار فرماتے ہیں. اس نے ہاتھوں کو چیک کیا یہ ہاتھ کس کا ہے. تو آقا کے ہاتھوں کی شان تو موجود ہے حدیث میں، ریشم سے بھی زیادہ ریشم، نرم و ملائم اتنا کہ ریشم بھی شرمندہ ہو جاتا. اور دوسری حدیث آقا کے ہاتھ میں جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین ہاتھ مس کرتے تھے، ٹچ کرتے تھے، جب ہاتھ چھو کے نبی کے ہاتھ کو صحابی کا ہاتھ واپس آتا تھا تو ایسے پتہ چلتا تھا کہ مشک کستوری عنبر کے مرکز کان سے ایک ہاتھ ہاتھ سے لگ گیا. ایسے پتہ چلتا تھا کہ کسی مشک کستوری سے مس کو ٹچ ہو گیا ہے. جب اس نے دیکھا چیک کیا اسے پتہ چل گیا یہ کسی اور کا ہاتھ نہیں، یہ ید اللہ ہے. یہ کیا ہے؟ ید اللہ.
یہ تو اللہ کا ہاتھ ہے، قرآن میں ہے نا، یہ اللہ کا ہاتھ ہے، محبوب خدا کا ہاتھ ہے۔ جب اس نے جان لیا کہ نبی کا ہاتھ ہے، اب نبی کے وسلم کو بھی پتہ چل گیا کہ اس کو میرا پتہ چل گیا، تو پھر آپ نے پھر آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے پیچھے کھینچنا شروع کیا۔ اس ظاہر نے پھر نبی کے ہاتھ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر دوبارہ اپنی آنکھوں پہ رکھ دیا۔ کیا مطلب؟ یہ موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ شاہ جی عجب گھر کا نوازن لگا، شاید پھر موقع ملے نہ ملے، تو بار بار ایسے ہوتا رہا۔ صحابہ یہ منظر دیکھتے رہے، مدینے کی بازار کا کیا رنگ ہوگا، کیا عالم ہوگا، ہر کوئی فدا ہے دل دیکھے دیدار عالم کیا ہوگا۔ واقعہ کوئی عطا دیکھی نا، تو پھر آپ نے بسا چھ حجت جھوٹ سے مبرہ زبان میں بھی لکنا تھی، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ انی قاصد ہے، آقا میں تو چھوٹا، میں تو سیاہ ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، مجھے بیچ کے آپ کو کیا ملے گا؟ آقا کا دریا نما جوش میں آیا۔ آقا نے فرمایا مجھے تحفے دے، پھر کھوٹا مجھ سے چاہتے گا تحفے لے کے جائے، کھوٹا کلمہ میرا پڑے، میرے عشق محبت میں دور جا کر تڑپتا رہے، ششکتا رہے، دیدار کو ترستا رہے، پھر کھوٹا آپ نے فرمایا تیری قیمت دنیا کا کوئی بادشاہ بھار نہیں سکتا۔ یہ کل قیامت کا دن آئے گا جب اللہ میرے کالے غلاموں کی قیمت ادا کرے گا، لوگوں کو پتا چلے گا، بادشاہوں کو پتا چلے گا، بادشاہ کا عمر کو پتا چلے گا کہ میرے کالے غلام کی ملکیت کا وزن کتنا ہے۔ آپ نے اس وقت فرمایا انت عند اللہ غالب، آپ نے فرمایا تیری اللہ کے نزدیک بڑی بھاری قیمت ہے، تو خالی ہے، تیرا یہاں کوئی قیمت ادا کر ہی نہیں سکتا۔ اب قیامت کا دن آئے گا، اللہ میرے غلام کی جب قیمت ادا کرے گا، پھر دنیا کو بتائے گا کہ میرے محبوب کے غلام کی قیمت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی۔ کیا کہا کریں؟ من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی۔ آپ نے فرمایا فقط احب اللہ، اور یہ یقین رکھے اس نے خود ڈائریکٹ اللہ سے محبت۔ اور حدیث آپ نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ اگر آپ کو اللہ کی محبوب سے محبت ہے تو آپ نے ٹکٹ عطا فرما دی ہے، جس سے محبت کی اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور صحیح سیاستہ کی صحیح حدیث بخاری مسلم میں موجود، آپ نے ارشاد فرمایا من احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں اور میرے درجے میں ہوگا۔ اگر آقا کا قرب چاہتے ہو، آقا کی معیت چاہتے ہو، آقا والا درجہ جنت میں اللہ سے لینا چاہتے ہو، آقا نے تو ڈائریکٹ سیدھا راستہ، شارٹ کٹ راستہ بتا دیا، بس مجھ سے محبت کرو، میرے ساتھ میرے درجے میں جہاں میں بیٹھوں گا اسی درجے میں اپنے محب کو بھی اپنے ساتھ لے۔ اور ایک حدیث آقا نے پوچھا گیا یا رسول اللہ متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ما عادت لہا، قیامت تو امتحان کا دن ہے، روز جزا سزا ہے نا، تو اس کے لیے کیا تیاری کی، کیا تیاری کر رکھی ہے کہ قیامت کا پوچھتے ہیں۔ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ اور کچھ تیاری نہیں ہے، نہ نمازیں ہیں، نہ روزے ہیں، نہ عبادات کی کثرت ہے، ولکنی احب اللہ ورسولہ، بس ایک بات ہے آقا اور کچھ نہیں، اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں اور آپ سے بھی بہت پیار کرتا ہوں، بس یہ دو ہستیاں مجھے پیاری ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ پھر گھبرا نہیں، انت مع من احببت، تو پھر گھبرا نہیں، اگر مجھ سے محبت ہے تو جنت میں بھی میرے ساتھ۔ جو ہے نا یہ بہت شارٹ کٹ راستہ ہے، کیا نماز کے ذریعے تو نبی کے درجے میں پہنچ سکتے ہیں؟ کیا تیری نمازیں آقا کی نمازوں کے برابر ہے؟ کہتا نہیں، روزے کہتا نہیں، ہاتھ جوڑے کہتا نہیں، تو
پھر آقا نے شارٹ راستہ تو بتا دیا، مجھ سے محبت کرو سیدھا میرے ساتھ جنت میں۔ اگر اصحاب کہف کا کتا، یہ تو قرآن کا واقعہ ہے، اصحاب کہف کا کتا وہ واقعہ سنا ہوگا نا، اولیاء کے در پہ جو گیا تھا، قوم بنی اسرائیل کے اولیاء کے پاس بیٹھا تھا، محبت کی تھی کہ یہی کتا جنت میں جائے گا۔ اس کا مطلب ہے محبت تو بہت شارٹ راستہ ہے، محبت کوئی زیادہ طویل لانگ روٹ نہیں، لمبا راستہ نہیں، بلکہ اگر کتا بلی سے محبت کرے، بلی اپنی محبت کے سہرے میں کتے کو جنت لے کے جا سکتے ہیں، تو ہم کو انسان ہیں، اگر ہم انسان نبی کا کلمہ پڑھ کے آقا سے محبت کریں گے، وہ اولیاء کتے کو جنت میں لے جائیں گے، ہمیں اپنے آقا جنت میں نہیں لے جائیں گے۔ خاصا الگ الگ یہ حوث پہ بسر کی ہے، یہ ہو بھی نہیں سکتا کہ آقا کا غلام ہو، آقا سے پکی سچی محبت کرے پھر آقا اسے چھوڑ دیں گے، نہیں نہیں، لجپال پریتنوں توڑ دے نہیں، وہ جن پاؤں پھڑ دے مڑ چھوڑ دے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت علم عمل میں، ادارہ جات میں، مسجد میں، مدرسے میں